بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا ہماری آج کی اس محفل کی زینت اور ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی میری مراد جناب ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت نمونہ اسلاف یادگار اسلاف مفکر مصنف مدرس اور عظیم مذہبی اسکالر جناب حضرت مولانا مفتی طاہر مسعود صاحب شیخ الحدیث جامعہ مفتاح العلوم سرگودا اور اسی طرح مسئول وفاق المدارس العربیہ سرگودا ڈویژن، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آپ حضرات کے سامنے قیمتی نصائح ارشاد فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا مفتی طاہر مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لن تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہمارے انتہائی محترم خواجہ نجیب احمد صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں اور حضرت کی صدارت میں یہ اجتماع منعقد ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی تشریف آوری قبول فرمائے اور حضرت کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جامعہ رحیمیہ حسینیہ کی کارکردگی آپ نے سنی۔ 1954 میں ملا سلیمان رحمہ اللہ تعالی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھایا اور آج 2025 ہے، تیسری نسل چل رہی ہے
ملا سلیمان، ماسٹر ہارون الرشید، اور اب ہمارے بھائی مولانا محمد فاروق صاحب، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اس دورانیہ میں اس ادارے کو بڑی کامیابیوں سے نوازا۔ ہزاروں علماء، عالمات، قاریات، حافظین و حافظات اور فضلائے دراسات نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اسی طرح ترقی کے ساتھ قیامت تک قائم اور دائم رکھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور تعلیم عام ہو رہی ہے، مدارس بڑھتے جا رہے ہیں، مدارس میں پڑھنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، مدرسہ اپنی حد تک اپنی محنت میں کامیاب ہے، لیکن جو ہمارے معاشرے کی ایک عمومی فضا ہے اس میں ابھی بھی بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے۔ اگر نہ ہوتے یہ مدارس، نہ ہوتی یہ خانقاہیں، نہ ہوتے یہ اللہ والے، تو شاید لوگوں کو کلمہ بھی نہ آتا۔ یہ حقیقت ہے اور المیہ یہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان بنے ہوئے 78 سال ہونے کو ہیں، لیکن ہماری ریاست نے، ہماری مملکت نے سرکاری سطح پر نہ ایک حافظ بنایا ہے، نہ ایک قاری بنایا ہے، نہ ایک عالم بنایا ہے، نہ ایک مفتی بنایا ہے، نہ ایک محدث بنایا ہے، نہ ایک مفسر بنایا، نہ ایک امام بنایا ہے، اور نہ ہی ایک مؤذن بنایا ہے۔ بولو نا ابھی یہ مدارس کا ایک روشن باب ہے کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ سلسلہ جاری کیا، اور الحمدللہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ گزشتہ سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے کامل الحفظ طلباء اور طالبات کا جو امتحان لیا تھا، آپ کے مدرسہ کے محتمم مولانا فاروق صاحب بھی ماشاءاللہ بکر کے حفظ کے مسئول ہیں، ان سے پوچھئے ان حفاظ اور حافظات کی تعداد 1,08,000 ہے۔ اس سال کتنے فارغ ہو رہے ہیں حفظ سے؟ 29 طلباء اور طالبات اس کے علاوہ ہے، وہ کتنی ہیں؟ 29 اور 9 38 بچے اور بچیاں جامعہ رحیمیہ حسینیہ نے اس سال قوم کو دیے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ایک حافظ کے بننے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حافظ کے بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فی حافظ 2 تاج تیار کر دیے ہیں، رکھے ہوئے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ افراتفری میں ہوں گے، لوگ پریشانی میں ہوں گے، نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، پسینے سے اور پیاس سے گھبرا رہے ہوں گے، اللہ ان حافظوں کو کہے گا تم اپنے والدین کو لے کے آؤ، آج ہم نے ان کی دستار بندی کرنی ہے۔ مدرسے والوں نے تو وہ کر دی تھی، اور انہوں نے کپڑے کی پگڑی سے کی تھی، آج ہم کپڑے سے نہیں کریں گے، آج ہم نور کے بنے ہوئے تاج سے کریں گے۔ اور حضور نے فرمایا وہ نور بھی ایسا ہوگا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس تاج کی جو حافظ کے والدین کے سروں پہ سجایا جائے گا، محض اس لیے کہ ان کا بیٹا حافظ تھا، ان کی بیٹی حافظہ تھی، اس کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے زیادہ اچھی ہوگی۔ آپ ذرا بتائیے مجھے، مدرسے والے
حافظ بنا کے پگڑی پہناتے ہیں واپس لیتے ہیں، بچی کو چادر پہناتے ہیں واپس لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو اس اعزاز میں قیامت کے دن ان بچوں کے والدین کے سر پہ تاج سجائیں گے وہ اللہ واپس لیں گے؟ بولو نا یار، ویسے بولتے تھے اب بولتے نہیں ہیں، واپس لیں گے؟ تو پھر یہ کہنا بنتا نہیں ہے کہ حافظ کے والدین کے سر پر جو نور کا تاج سجایا جائے گا وہ کہنے کو تو تاج ہوگا، حقیقت میں جنت کی سند ہوگی۔ اور اللہ انہیں کہے گا، او حافظو، 29 حفاظ کرام آپ نے اپنے استاد سے پڑھا، قاری صاحب سے پڑھا، انہوں نے سنا، محفلوں میں آپ نے پڑھا، لوگوں نے سبحان اللہ کہا، ماشاءاللہ کہا، خوش ہوئے۔ اللہ کہے گا آج میرے کہنے سے پڑھ اور میری طرف سے نقد انعام یہ ہوگا، تو ایک آیت پڑھتا جائے گا جنت کے درجے پہ چڑھتا جائے گا۔ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے پہ چڑھتا جا، ادھر تو قرآن کی آخری آیت پہ پہنچے گا، ادھر جنت کے سب سے اونچے درجے پہ پہنچ جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے قرآن حافظ پڑھے گا، حافظہ پڑھے گی، درجہ اس کا بلند ہوگا، 7 والدین کا بھی بلند ہوگا۔ جب آخری آیت پہ پہنچا ہوگا تو دیکھے گا جہاں میں پہنچا ہوں جنت کے سب سے اونچے درجے میں، ساتھ میں میرا والد بھی ہے اور میری والدہ بھی ہے۔ تو یہ کام کر رہا ہے مدرسہ، کرتا رہے یا بند کر دے؟ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، قرآن کریم کتاب نصیحت ہے، قرآن کریم کتاب عبرت ہے، قرآن کریم کتاب موعظت ہے۔ اس میں واقعات ہیں پچھلی قوموں کے، اس میں واقعات ہیں انبیاء کے، اس میں واقعات ہیں اللہ کے نیک لوگوں کے، اس میں فرعون کا، حامان کا، شداد کا، قارون کا، قوم عاد کا، قوم نوح کا، قوم سمود کا، قوم شعیب کا، قوم لوط کا تذکرہ ہے، اور ان کا انجام بد بتا کے اللہ نے کہا ہے میری سنت آج بھی یہی ہے، تم میری مانو گے تو فائدے میں رہو گے، نہیں مانو گے تو تمہارا انجام بھی ایسا ہوگا۔ دنیا میں نہ ہوا کسی وجہ سے، وہ وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی ہمارے حضور ہیں۔ پہلے لوگ گمراہ ہوتے، گناہ کرتے تھے، ان کے گھر پہ رات کو کوئی گناہ کرتا، صبح گھر کے دروازے پہ لکھا ہوتا رات کو یہ کچھ کرتا رہا ہے صاحب خانہ۔ اب وہ ستار ہے، اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ لوگ گناہ کرتے، زمین میں دسا دیے جاتے، لوگ گناہ کرتے، آسمانوں سے پتھر برستے۔ اللہ کا وعدہ ہے اپنے نبی سے کہ میں آپ کی امت کو اس طرح کے عذابوں سے ہلاک نہیں کروں گا۔ کون سا گناہ ہے جو ہم میں نہیں؟ کون سا گناہ ہے؟ سود ہمارے مسلمان نہیں لے رہے، بولو یار۔ سٹا، جوا، ڈکیتیاں، بدکاریاں، بے حیائیاں، اور خیر سے ایک نیا آ گیا ہے حضرت موبائل دامت برکاتہم العالیہ۔ ہر محترم کے ہاتھ میں بھی ہے اور ہر محترمہ کے پرس میں بھی ہے۔ کل ایک صاحب بتا رہے تھے ایک بیان میں، ایک سروے ہوا ہے، اس سروے کے نتیجے میں یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ پاکستان کا ہر نوجوان اوسطاً 9 گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہے۔ 9 گھنٹے، 9 گھنٹے، اور قرآن 9 منٹ بھی نہیں۔ عام کی بات کر رہا ہوں، اور اس نے رہی صحیح کسر نکال دی ہے۔
طوفان بدتمیزی چلا ہوا ہے، ظلمتوں کی آندیاں، گمراہیوں کے طوفان، کفر و شرک کے زلزلے مسلسل آ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ بے خوف و خطر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ ہوتے یہ مشائخ، نہ ہوتے یہ علماء، نہ ہوتے یہ مدارس، معلوم نہیں قوم کہاں سے کہاں پہنچی ہوتی، لیکن انشاءاللہ ان مدارس نے سد سکندری باندھا ہے فتنوں کے آگے۔ جب تک میرے ملک میں، میری دھرتی میں قرآن کی آوازیں گونجتی رہیں گی، رب کفریہ طاقتوں کے منصوبوں کو ناکام کرتا رہے گا۔ لیکن میرے دوستو، ہم صرف سننے سنانے پہ اکتفا نہ کریں کہ جی آپ کون ہیں، ہم سنی ہوتے ہیں۔ سنی کون ہوتا ہے جو سن کے سن ہو جائے؟ سنی جو ہوئے دبڑ کے سنی، سنتے تو ہیں ماشاءاللہ، لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے وہ بھی ہم دیکھیں۔ جو آدمی اپنا کام کر رہا ہے اسے اسی کا نتیجہ اٹھانا ہوگا۔ آج جو بو رہا ہے اسے بہرحال کل کو وہی اٹھانا ہوگا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ لوگ تھے، گزر گئے، جو بھی تھے، اچھے تھے، برے تھے، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا وہ انہیں ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہیں پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں سنانے سے ان کے عمل کا حصہ نہیں ملے گا، تمہیں وہی ملے گا جو تم کر کے جاؤ گے۔ آج اگر میرے پاس ملک الموت آ جائے تو کیا میں اس کو بھگا سکتا ہوں؟ اب نہیں بولیں گے، شاید بھگانے کا پروگرام ہے، بھگا دو گے؟ کیا کہو گے؟ بولتے نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کہیں گے؟ کیوں جی؟ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں تو پھر تیاری ہے آپ کی، تو پھر کب کریں گے تیاری؟ کہ دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ تھے، یہاں ہم نے ہاتھ پاؤں مارے، اللہ نے روزی بنا دی، اب یہاں سے جائیں گے پھر خالی ہاتھ جائیں گے، وہاں جا کے پھر ہاتھ پاؤں ماریں گے، وہاں کچھ بن جائے گا، یہ سوچا ہوا ہے؟ کیوں جی؟ دارالعمل یہی ہے، جہاں ہم نے جانا ہے وہ دارالجزا ہے، اور وہاں کے بدلے کے لیے میرے دوستو سب سے بڑا سامان قرآن ہے، قرآن کی ہدایت ہے اور قرآن پہ عمل ہے۔ آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کے کیا حقوق ہیں۔ دوسروں کے حقوق جانتے ہیں نا، مامے کا حق یہ ہے، بھانجے کا حق یہ ہے، چاچے کا حق یہ ہے، بھتیجے کا حق یہ ہے، مامی کا حق یہ ہے، پھپھی کا حق یہ ہے، بیوی کا حق یہ ہے، خامد کا حق یہ ہے، پڑوسی کا حق یہ ہے، جانتے ہیں نا؟ نہیں جانتے؟ قرآن کا حق کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے اس کو صحیح پڑھا جائے، صحیح پڑھا جائے۔ مدرسے والے تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، یہ ہے اسی کام کے لیے۔ بعض جگہ تو روایات میں پڑھا جاتا ہے، سبع عشر میں پڑھا جاتا ہے، مختلف لہجے ہیں، لیکن ایک عام مسلمان، کلور کوٹ کا سبزی بیچنے والا، دکان پہ بیٹھنے والا، نمک مرچ کا کاروبار کرنے والا، کپڑے کا کاروبار کرنے والا، جو نمازی بھی ہے لیکن اس کا قرآن کیسے ہے کبھی دیکھا ہے؟ یہاں کلور کوٹ میں لیبارٹری ہیں، لیب بند رہتی ہیں، کھلی رہتی ہیں، چیک کرواتے ہو بلڈ پریشر کیسا ہے، لوگوں نے گھروں میں مانیٹر رکھے ہوئے بلڈ پریشر کے، شوگر کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، نارمل ہے، اب نارمل ہے، لپڈ پروفائل۔ کبھی ہم نے اپنا قرآن ٹیسٹ کروایا؟ یار میں نے بچپن میں پڑھا تھا، پتہ نہیں کس سے پڑھا تھا، گاؤں میں پڑھا تھا، اماں جی سے پڑھا تھا، اماں سے پڑھا تھا، فلاں سے پڑھا تھا، پتہ نہیں میرا قرآن کیسا ہے، کس نے ٹیسٹ کروایا ہے؟ تو پھر
اور دوسری بات، آج کل اپڈیٹ ہونے کا دور ہے، ہر چیز اپڈیٹ ہو رہی ہے، سمجھتے ہیں نا؟ موبائل میں اپلیکیشن آتے ہیں، اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ اور ایک بات کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں سمجھا سکوں گا کہ نہیں، نئی سے نئی اپلیکیشن اپڈیٹ ہونے کے لیے اس کا رابطے میں رہنا ضروری ہے، نیٹ کے ساتھ منسلک رہنا ضروری ہے۔ وہ نیٹ وائی فائی کے ذریعے سے ہو یا موبائل کے ڈیٹا کے ذریعے سے ہو، تب آپ کا موبائل بھی اپڈیٹ ہوگا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ بھی علماء اور مدارس سے اور اہل اللہ سے رابطے میں ہوں گے تو آپ کا ایمان بھی اپڈیٹ ہوتا رہے گا، آپ کا دین بھی اپڈیٹ ہوتا رہے گا۔ دیکھ لیں، آ کے سنا لیں، اگر آپ کو لیب میں جا کر اپنا بازو ننگا کر کے خون نکلواتے ہوئے شرم نہیں آتی تو جامعہ رحیمیہ میں آ کے کسی استاد صاحب کو قرآن سناتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے۔ ابھی بھی کوئی یہ نہ سمجھو یار میں تو نانا بن گیا، پردادا ہو گیا، تو کیا ہو گیا؟ امام بخاری کیا لکھتے ہیں کہ اکثر صحابہ نے قرآن بڑی عمر میں حاصل کیا تھا۔ تو پہلا حق تو یہ ہے، سمجھ گیا آپ حضرات؟ اس کو صحیح کریں۔ قرآن وہی ہے جو اللہ کے لوح محفوظ میں ہے، جو جبریل امین حضور کے سینے پہ لے کے آیا اور حضور نے اپنی زبان مبارک سے امت کو سنایا، اور سینہ بسینہ 14 صدیوں سے ہوتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے۔ اس کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک آیت، ایک ایک حرکت، ایک ایک شد اور مد، بلکہ لب و لہجہ تک محفوظ ہے۔ لہذا میں آج اس پروگرام کی وساطت سے یہ دعوت دینا چاہوں گا سب کو، آئی ہوئی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی، اور آپ بزرگوں نوجوانوں بچوں کو بھی، مدرسے والوں کو نہیں، تحصیل حاصل محال ہوتی ہے تو کرتے یہی کام ہے آپ کو کہ آپ سب یہ وعدہ کر کے اٹھے انشاءاللہ ہم آج ہی سے اپنے قرآن کا ٹیسٹ کروائیں گے، اگر ٹیسٹ صحیح نہ ہوا پھر اس کا علاج کروائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں کریں، اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ سمجھ آنا بات کی بات ہے، ایک چیز کا اثر ہے، یہ دیکھو یہ جو عاملین ہوتے ہیں، عاملین، ساحرین، جادو ٹونا کرنے والے، اللہ بچائے، یہ دم کر کے چھو کرتے ہیں کہ نہیں؟ اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ ان سے کہو یار جو پڑھ رہے اونچا پڑھو، وہ پڑھ بھی دے گے، کہ آپ کو سمجھ آئے گی؟ اثر پھر بھی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا اثر ہونے کے لیے اس کلام کا سمجھ آنا ضروری نہیں، پڑھنے سے ہی اثر ہو جاتا ہے۔ تلاوت کریں، تلاوت کریں، اور یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے دن کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کریں گے۔ ہاں، فجر سے پہلے پڑھیں تو کیا کہنا؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن جو فجر کا پڑھا ہوا ہے وہ تو جا کے گواہی دے گا۔ فجر سے پہلے پڑھے تو بڑی بات، لمبی راتیں ہیں، کیا کریں گے اتنا سو کے؟ آپ کہیں گے ہم سوتے ہی دیر سے، ہم سوتے 2 بجے ہیں۔ یہ مرض عام ہو رہا ہے، عام ہو رہا ہے، نہ باپ سو رہا ہے، نہ ماں سو رہی ہے، نہ بچے سو رہے ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ حضرت موبائل دامت برکاتہم العالیہ۔ یہی ہے نا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور آپ دیکھیے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کان مسئولا، میرے بھائی سوچ، تمہاری آنکھ، تمہارے کان اور تمہارا دل، جو کچھ اس میں آئے گا اللہ کل ایک ایک کے بارے میں پوچھے گا۔ آپ کمرے میں چھپ کے دیکھتے ہیں، لوگوں سے بچ کے دیکھتے ہیں، اللہ سے بھی چھپ سکتے ہیں، کرامن کاتبین سے چھپ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، اور علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، توجہ کیجئے گا، کہ جو لوگ چھپ کر گناہ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، خطرہ ہے کہ موت کے وقت ان کا ایمان سلب ہو جائے۔ بظاہر نیک ہیں،
نماز بھی پڑھیں گے لیکن چھپ کے گناہ کریں گے. یہ فحش ڈرامے دیکھنا، موبائل پہ غلط فلمیں دیکھنا اور برہنہ جسم دیکھنا، جو اس سے نہیں بچے گا خطرہ ہے کہ وہ جاتے جاتے ایمان سے خالی ہو کے چلا جائے. اس واسطے سنبھلو میرے بھائی، سمجھو بھی اور سنبھلو بھی. جواب دینا ہوگا تو اپنی نظروں کو بچائیں، آنکھ کو بچائیں. اور حدیث پاک پہ ہے کہ جو نظر ہے، نظر یہ شیطان کے تیروں میں سے، بلکہ زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے. جس چیز پہ پڑتی ہے فوراً اس کا عکس دل میں آتا ہے. قصور آنکھوں کا ہوتا ہے تو اپنا دل کو پڑتا ہے. تو پھر جو چیز بھی آپ آنکھ سے دیکھیں گے اس کا اثر دل پہ ہوگا. دل آنکھ کی نظر سے نہیں بچ کے رہ سکتا، اور جب نحوست دل میں آئے گی تو پھر نیکی اور پاکی کہاں رہے گی. اس واسطے آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم صبح کا آغاز قرآن کریم سے کریں گے اور صحیح قرآن پڑھیں گے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کتنا کام کر گئے، ہزاروں کتابیں لکھ گئے. حضرت روزانہ اپنے تمام معمولات کے باوجود 10 پارے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. ہمارے استاد اساتذہ شیخ المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی روزانہ کم از کم 5 پارے تلاوت کرتے تھے. آج ہاتھ کھڑا کرے کوئی حافظ مجھ سمیت، کوئی قاری، کوئی استاد کہ روزانہ 5 پارے پڑھتا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے حافظوں کے لیے. 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے ساتھ 1 پارہ پڑھا جا سکتا ہے. آدھا پارہ پہلے پڑھیں اور نہیں تو نمازوں کے اندر ہی پڑھ کے پارہ پورا کیا جا سکتا ہے. لیکن نہیں تو. اور قرآن کریم ذکر اللہ میں سب سے بڑا ذکر ہے، اور ذکر کی تاثیر یہ ہے کہ وہ دلوں کے زنگ کو صاف کرتا ہے. حدیث میں نہیں ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. اور وسیالۃ القلوب ذکر اللہ، اور دلوں کا ریگ مار اللہ کا ذکر ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کا دل ہمیشہ خوش و خرم اور تر و تازہ ہوتا ہے. ہر وقت ان کا دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. کبھی آپ نے ہمارے حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کے کلمات سنے تھے؟ وہ کیا فرماتے تھے کہ اپنی توجہ اپنے دل پہ رکھیں، اور دل ہر وقت، اور یہ تصور کریں دل ہر وقت کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. جب آپ اس کی مشق کریں گے نا تو خود بخود چلے گا. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. شروع میں آدمی ڈرائیونگ سیکھتا ہے تو اپنے ارادے سے سٹیئرنگ کو گھمائے گا، دیکھ کے سوچ کے اب میں پاؤں اٹھا کے بریک پہ رکھ رہا ہوں، اب میں جو ہے وہ ریس پہ رکھ رہا ہوں، اب میں نے موڑ کاٹنی ہے، اب میں اپنے ارادے سے ریس سے پاؤں ہٹا رہا ہوں، ایکسیلیٹر سے بریک پہ رکھ رہا ہوں. ایسا خود بخود کرے گا. اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ سیکھ جائے گا پھر وہ کچھ بھی کر رہا ہوگا، خود بخود پاؤں بریک پہ ریس پہ آتا جائے گا، کچھ کرنا نہیں پڑے گا. مشق ہے. تو جن لوگوں نے اللہ اللہ کرنے کی مشق کر لی ہوتی ہے ان کا دل خود بخود ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے دلوں پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ نیک محفلوں میں آتے ہیں، نیک باتیں سنتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، ادھر سے سنی ادھر سے نکل گئی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے دلوں پہ زنگ ہے. تو میرے دوستو، دوسری بات اور قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے ہم اس کی تلاوت کریں گے. تیسرا حق یہ ہے ہم اس کو سمجھیں. ہم دنیا بھر کی کہانیاں پڑھ لیتے ہیں، دنیا بھر کے حالات جانتے ہیں. کوئی پیغام آئے میرے موبائل پہ کسی بھی زبان میں ہو، سمجھتا ہوں کہ نہیں، بھائی سمجھا دو، انگریزی میں لکھا ہوا دیکھ، کیا قاری صاحب سمجھا دے کیا لکھا ہوا.
وہ سمجھتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کریم اللہ کا پیغام ہے، میسج ہے، بلاغ للناس، دنیا کے ایک ایک انسان کی طرف قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے ہم قرآن کریم کو سمجھیں۔ میرے بھائیوں 30 پارے ہیں قرآن کریم کے، 114 سورتیں ہیں قرآن کریم کی، 6666 کے لگ بھگ آیتیں ہیں قرآن کریم کی۔ اگر میں آپ بھائیوں سے پوچھوں آپ نے 30 پاروں میں سے کتنے پاروں کا ترجمہ سیکھا ہے، 114 سورتوں میں سے کتنی سورتوں کا ترجمہ آتا ہے، 6666 آیتوں میں سے کتنی آیتوں کا ترجمہ آتا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ آتا ہے سب کا؟ سیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا یہ اللہ کا کلام ہے، اثر کرے گا، آپ کو پھر سے مسلمان کر دے گا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ چوتھا حق یہ ہے اس پہ عمل کریں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ صرف الماری میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ سجانے کی نہیں۔ اور ایک بچے کو کسی نے کہا نا بیٹا یہ ایک چیز لے جاؤ، اسے سنبھال کے رکھو، دیکھنا وہاں رکھنا جہاں کوئی نہ دیکھے، محفوظ رہے، اور ٹھیک 1 مہینے کے بعد میں تم سے لے لوں گا۔ یہ بچے ہوتے بڑے سیانے ہیں جی، بچے نے جا کے وہ رکھ دی، بالکل ویسی ملی۔ جب وہ لے کے آیا تو پوچھا بیٹا کہاں رکھی تھی؟ کہ انکل میں نے قرآن کریم میں رکھی تھی، مجھے پتا تھا کہ پورے گھر میں اس کو کوئی نہیں کھولتا، کچن کا دروازہ سب کھولتے ہیں، فریج کا دروازہ سب کھولتے ہیں، باقی کھانے پینے کی چیزوں کو سب دیکھتے ہیں، اگر کوئی نہیں دیکھتا تو قرآن کو نہیں دیکھتا۔ اس پہ عمل کریں گے۔ اور قرآن کریم کا چھٹا حق یہ ہے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں۔ قرآن کی تعلیم میں قرآن کا ناظر پڑھانا بھی آتا ہے، قرآن کی تعلیم میں قرآن کا حافظ بنانا بھی آتا ہے، قرآن کی تعلیم میں دراسات کا کورس کروانا بھی آتا ہے، قرآن کی تعلیم میں تجوید کا کورس کرانا بھی آتا ہے، اور قرآن کی تعلیم میں ترجمے سے قرآن پڑھوانا بھی آتا ہے، اور قرآن کی تعلیم میں بچوں بچیوں کو پورا عالم بنانا بھی آتا ہے۔ اس پہ بھی عمل کریں گے۔ یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں جن کا مطالبہ ہم سے ہے، اگر ہم حق پورے کریں گے تو یہ کل ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ اور حدیث میں ہے قرآن کریم صرف سفارش نہیں کرے گا، جگڑ جگڑ کے اللہ سے بخشوا لے گا۔ تو لہٰذا ہم قرآن کریم کو اپنا شفیع بنائیں، اپنا شافع بنائیں، اس کی سفارش لینے کے حقدار بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جامعہ رحیمیہ کلکوٹ میں جتنی بچیاں عالمہ بنی ہیں، حافظہ بنی ہیں، قاریہ بنی ہیں، دراسات کا کورس کیا ہے، جو بچے حافظ بنے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے ان کا علم مبارک فرمائے، اور جن اساتذہ کرام نے اور معلمات نے شب روز ایک کر کے ان کے سینے کو علم سے منور کر دیا ہے، اللہ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جو ہمارے بھائی اور بہنیں اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کے تعاون کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔